رہا ہے، بریک کے بعد ملیں گے اسٹوری کے ساتھ۔ پنجاب حکومت نے سستی روٹی اسکیم پر 30 ارب روپے خرچ کر ڈالے، 4 ارب روپے بینکوں کو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا، آڈیٹر جنرل آفس کی رپورٹ۔ سابقہ پنجاب حکومت نے صرف ایک سال میں سستی روٹی اسکیم پر 30 ارب روپے سے زیادہ خرچ کر ڈالے۔ یہ انکشاف ہوا ہے دنیا نیوز میں چھپنے والی ایک رپورٹ میں۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے آفس کی رپورٹ کے مطابق سال 2009-10 میں فلور ملوں کو ادائیگی کے لیے بینکوں سے 25 ارب روپے قرض لیا گیا تھا۔ پنجاب حکومت اور بینکوں کے درمیان اس قرض پر 15.10% مارک اپ دینے کا معاہدہ طے پایا۔ جب قرض واپس کرنے کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق ادائیگی لیٹ ہونے پر بھاری مارک اپ کے علاوہ جرمانے کی مد میں 4 ارب روپے سے زائد کی ادائیگی کرنا پڑی، جو کسی بھی ایک محکمے کا سب سے بڑا جرمانہ تصور کیا جا رہا ہے۔ یوں 25 ارب کی بجائے 30 ارب کے قریب ادائیگی کی گئی۔ پنجاب حکومت نے 2009 میں سستی روٹی اسکیم شروع کی، جس کے تحت حکومتی کوٹے سے 410 روپے فی من کے حساب سے گندم فلار ملز کو دی گئی۔ اسکیم کے بارے میں پنجاب کی سابقہ حکومت کا دعویٰ تھا کہ اسکیم پر 8 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ آڈیٹر جنرل کے مطابق اسکینڈل سامنے آنے کے بعد محکمہ خوراک سے رابطہ کیا گیا اور اس سنجیدہ معاملے پر ڈپارٹمنٹل کمیٹی کا اجلاس بلانے کو کہا تاکہ پورے معاملے پر بات ہو سکے، مگر کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا۔ یوں ایک سال میں پنجاب کی کچھ فلار ملز کو 25 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا گیا۔ سستی روٹی اسکیم کا ذکر نون لیگ اپنے نمایاں کارناموں کے طور پر کرتی رہی ہے، لیکن اس رپورٹ نے مسلم لیگ نون کی حکومت کی گڈ گورننس کا پول کھول دیا ہے۔ اگر یہ رپورٹ درست ہے تو پھر اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ عوام کے خون پسینے کی کمائی ایک ناکام اسکیم پر کیوں اڑا دی گئی۔ اسی پر بات کریں گے سینئر صحافی رؤف کلاسرا سے۔ رؤف کلاسرا صاحب، سابقہ حکومت مشکل میں آ سکتی ہے اس بارے میں؟ اصل میں شہباز شریف صاحب نے ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی رکھی تھی جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، تو انہوں نے وہاں پہ 2 سال تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں ہونے دیا، اور آپ جیسے یہاں پہ دیکھتے تھے فیڈرل حکومت کے چودھری نثار علی خان صاحب بہت ساری کرپشن ایکسپوز کر رہے تھے، ندیم افضل چند صاحب تھے، انہوں نے فیڈرل لیول پہ جو آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹس تھیں، کرپشن کی سٹوریز تھیں، ان کو ٹیک اپ کیا ہوا تھا، لیکن پنجاب واحد آپ کہہ سکتے ہیں صوبہ تھا، اور باقی صوبوں کا بھی کوئی حال کوئی اتنا اچھا نہیں تھا جنہوں نے اپنی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو انہوں نے ایکٹیو نہیں کیا، ان کو افیکٹو نہیں کیا، اجلاس نہیں بلائے گئے جیسے فیڈرل حکومت میں ہم نے دیکھے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہوں کہ لوگوں میں آج بھی امپریشن ہے، جو کہ ٹھیک ہے بڑی حد تک، کہ فیڈرل حکومت زیادہ کرپٹ تھی اور پنجاب کی حکومت تک بڑی گڈ گورننس تھی، لیکن اب جو ہمارے سامنے آرڈر رپورٹ ہے، یہ بالکل لیٹسٹ آرڈر رپورٹ ہے، اس میں تو آپ کہہ سکتے اربوں کی اس میں ریگولیرٹیز ہیں، اس میں یہ قوانین کی ایسی تیسی کی گئی۔ ایک آپ کو تو ہم نے یہ بتایا 30 ارب روپے کا اسکینڈل دیا، ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں آئی سی رپورٹ میں ایک اور اسکینڈل کا 3.5 کروڑ روپے کے سرکاری خزانے سے تحائف خریدے گئے تھے، جو شہباز شریف صاحب نے اپنے مہمانوں کو دینے تھے یا باہر جاتے ہوئے ساتھ لے کے جانے تھے۔ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ان کی کوئی وہاں پہ ان کی آڈیٹنگ نہیں ہے، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کس نے کہاں سے تحائف لیے۔ سوچو اب چیزیں ایک طرح کے سامنے آنا شروع ہوئی ہیں اور ڈمپ کیا گیا۔ تو میرے آڈیٹر جنرل پاکستان کے آفس سے بھی بات ہوئی کہ آپ نے اتنے بڑے اسکینڈل تھے، اتنی بڑی سٹوریز تھیں، تو آپ ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں لے کے کیوں نہیں گئے وہاں پنجاب میں؟ تو لاہور آفس کا یہ کہنا تھا کہ ہم مجبور ہیں، جب تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی خود اجلاس نہیں طلب کرے گی، نہیں بلائے گی، ہم ان کو لکھتے رہے ہیں، کہتے رہے ہیں۔ اور اگلی جو سٹوری میں دینے والوں بڑی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے اسی لیے آڈٹ نہیں کروایا گیا تھا، اس کا وہاں نہیں دکھایا گیا اس بارے میں، سستی روٹی کے بارے میں؟ یہ ٹرانسپیرنسی کے تو ایک عجیب ڈرامہ ہے جو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی کا یہ کام ہی نہیں ہے وہ آڈٹ کر سکے، ان کے پاس بندے نہیں ہیں، ان کے پاس سٹاف نہیں ہے، ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے، ان کے پاس سکل نہیں ہے، مین پاور نہیں ہے، سب سے بڑھ کر ان کے پاس کوئی یہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ نہیں ہے، وہ کسی ادارے کے پاس جا کے نہیں مانگ سکتے کہ آپ ہمیں فائلیں دیں، ہمیں ڈاکومنٹس دیں۔ یہ جو اختیار ہے یہ آڈیٹر جنرل پاکستان کے پاس ہے۔ اس لیے ایک طرح کا انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں پنجاب حکومت نے بڑا ایزی راستہ اختیار کیا، ایک این جی او کو پکڑا انہوں نے ٹرانسپیرنسی کو، ان کو کہا کہ آپ ہمارا آڈٹ کریں، انہوں نے 2-3 دن میں آڈٹ کر کے کہا جی بالکل جی اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو ایوری تھنگ از کلین۔ یہ بتائیں کیا کوئی بھی حکومت جو ہے اس کو کل اختیار ہوتا ہے جس اسکیم پر چاہے جتنے مرضی پیسے خرچ کر دیں؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، اس کے لیے پراپر جیسے میں نے کہا پیپرا رولز بنے ہوئے ہیں کہ آپ کو وہ فالو کرنا پڑتا ہے پرٹیکولرلی، اور یہاں تک بھی کہ جو بھی کنٹریکٹ آپ کرتے ہیں بڑی بگ ڈیلز کرتے ہیں، نیب کو آپ کو باقاعدہ اس کی کاپی بھیجنی پڑتی ہے، وہ اس کو اسکروٹنائز کرتے ہیں، یہ سارا جو آلریڈی سسٹم ان پلیس ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے دیکھنے میں آئے فیڈرل لیول پہ تو بہت زیادہ اسکروٹنی ہوتی رہی ہے، نیب بھی پکڑتا رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سو موٹو لیتی رہی ہے، اب میڈیا میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن پنجاب نے اپنی اسٹریٹجی بدل کے رکھی ہے کہ انہوں نے قریب ہی نہیں آنے دیا، انہوں نے آڈیٹر جنرل پاکستان کو قریب نہیں آنے دیا، انہوں نے
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास नहीं होने दिए। और लाहौर के मीडिया से मैं कहूंगा कि लाहौर के मीडिया ने वो इफेक्टिवली काम नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था, जो हमने या बहुत सारे जर्नल जो इस्लामाबाद बेस्ड इन्होंने किया, हमारी या बहुत सारे और साहब जो इस्लामाबाद के आपके हैं। तबस्सुत से भी ये रिपोर्ट सामने आ गई है, ये 8 और 30 का हेरफेर कैसे कर लिया? ये हेर फेर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको याद होगा जब पहली दफा इन पे इल्जाम लगना शुरू हुआ कि आपने कोई 32 अरब रुपए के करीब आपने ये रोटी स्कीम पे आपने ये खर्च किए हैं, तो उनकी तरफ से इस ये कहना शुरू किया कि ये तो प्रोपेगेंडा, हमने 8 अरब रुपए लगाए, आपको याद होगा। उसके बाद स्कीम बंद कर दी गई थी। ये पहली दफा हम कह सकते हैं ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड तौर पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक इदारा है, उनका ये इंकशाफ है कि टोटल अमाउंट एक साल में, अभी हमें मजीद साल की रकमें आनी बाकी हैं, और जो इसमें सबसे बड़ी चीज है बहुत शुक्रिया हमें रऊफ क्लासरा।